بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی جو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 43,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ جو اموات ہیں وہ تقریباً 924 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کھولنے، دکانیں بند کرنے، ایس او پیز پر عمل کرنے کے حوالے سے ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت ایک بات کرتی ہے، پنجاب دوسری بات کرتا ہے، سندھ تیسری بات کرتا ہے، جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ آپس میں ایک الگ الگ ہی بات کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جون کے اندر تقریباً 2 لاکھ کیسز ہو جائیں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا کرونا چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے شام کے ٹائم یا ویکینڈز کے اوپر، یا حکومت کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ 7 دن جو ہے نا اس ایس او پیز پر عمل کروا سکیں۔ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ وبا اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچا سکی ہے پاکستان میں، اور یہی بات عمران خان بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اس کی بھی ایک بہت ہی اہم ریزن سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کرونا کیوں کامیاب نہیں ہو پایا اتنی زیادہ ہلاکتیں کرنے میں اور اتنا زیادہ نقصان پہنچانے میں۔ شاید پاکستانی اس سے پہلے اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ چیخیں نکل رہی ہیں سعید غنی کی اور جناب بلاول بھٹو زرداری کی، اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جبکہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ٹارزن کی واپسی عید کے بعد ہو جائے گی اور وہ چھلانگیں مارتا ہوا پھرے گا۔ ایک پیر اس کا وفاق کے اندر ہوگا، دوسرا اس کا سندھ کے اندر ہوگا اور تیسرا اس کا پنجاب کے اندر ہوگا، اور بڑوں بڑوں کو وہ سیدھا کر دے گا۔ اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں شہباز شریف اس وقت تقریباً تیار ہو چکے ہیں پلے بارگین کے لیے نیب کے ساتھ، اور وہ پلے بارگین کریں گے، اور انہوں نے ایک اشارہ دے دیا، جبکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، کیونکہ پلے بارگین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست کا خاتمہ، اور اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ اسی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید مریم نواز شریف کو کلین چٹ مل جائے۔ بیسیکلی یہ کھیل رچایا جائے گا، بسایا جائے گا، اور وہ ہوگا، اس کا مقصد صرف ہوگا کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر تبدیلیاں کروانا، اور 18ویں ترمیم میں جو بھی تبدیلیاں اس وقت وہ چاہتے ہیں وفاق کے اوپر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ملے، اس کے لیے کھیل کھیلا جائے گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کی شرط کے ساتھ 20 مئی سے ملک بھر میں 30 ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور ابتدائی طور پر 20 مئی سے 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی، اور حالات سازگار رہے تو 1 جون سے تمام ٹرینیں بحال کر دیں گے، اور ٹرینوں کا نیا شیڈول بھی جلدی جاری ہو جائے گا۔ پنجاب میں 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن دیکھا تھا، لیکن اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر کوئی میں نرمی لائی جائے گی اور اس کو جو ہے نا تبدیل کیا جائے گا، اور پنجاب حکومت نے اب 3 دن کا جو سخت لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے میاں اسلم اقبال کا بھی ایک انتہائی پریشانی کے اندر ایک بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں لاہور کی کریم مارکیٹ کے اندر گیا تھا، جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کرونا بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں مارکیٹوں کے اندر، اور بزرگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے۔ سپریم کورٹ نے مارکیٹیں اور کاروباری سرگرمیاں ہفتے اور اتوار کو بند کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پاکستان بھر میں شاپنگ مالز کو کھولنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہفتے اور اتوار کے روز بھی چھوٹی مارکیٹیں کھلی رہیں گی۔ ایک چیز میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی ٹائمنگ کو 5 بجے کی بجائے اس کو 24 گھنٹے کر دیا جائے، تو جہاں 10,000 لوگوں نے بازار میں جانا ہے تو وہ 5,000 صبح جائیں گے اور 5,000 شام کو جائیں گے، تو اس طریقے سے ایک لوڈ کم ہو سکتا ہے۔ اب ایک دم سے لوگ دن کے ٹائم نکل پڑتے ہیں، اور آپ روڈوں کے اوپر اس وقت دیکھیں کتنی ٹریفک ہے 5 بجے کے بعد، جب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا 5 بجے سے پہلے جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اتنی ٹریفک تو عام حالات میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے خیال سے اگر حکومت تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرے کہ اگر 24 گھنٹے اگر وہ دے دے 12 گھنٹے کی بجائے، تو میرے خیال سے یہ اتنا رش کو جو ہے نا کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس نے جو خریدنا ہے وہ اب پوری کوشش کرے گا، پورا زور لگائے گا اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے اور جو بھی انہوں نے چیزیں جو ہے نا کرنی ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ کیا حکومتیں ہفتے اور اتوار کو تھک جاتی ہیں
اور یا پھر کرونا نے حکومت سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں پھیلے گا؟ کیا ہفتہ اور اتوار کے روز سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا ہے؟ لاکھوں افراد کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ صرف عید پر ہی نئے کپڑے سلواتے ہیں، لہٰذا ان کی خواہشات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ دکانداروں کو نہ تو ڈرانا ہے اور نہ ہی ان سے رشوت لینی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 500 ارب روپیہ مریضوں پر خرچ کیا جا چکا ہے، لیکن اب تک جو ہے نا کرونا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مریض اس وقت ہمارے پاس سامنے آئے ہیں، یعنی 43,000 یا 42,000، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ ایک ایک مریض کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اگر اتنی رقم لگانے کی کے بعد بھی 700 سے زیادہ مریض، بہرحال ابھی تو یہ 924 ہو چکے ہیں، انہوں نے 700 کوٹ کیے، کہ اگر یہ اتنے مریض ہو چکے ہیں تو پھر ہماری کوششوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیسہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں ضرورت مندوں کو نہیں مل سکتا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ کراچی پورٹ پر اربوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے جو باہر نہیں آ رہا، لگتا ہے کراچی پورٹ پر پڑا سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ 2 ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی؟ بند ہونے والی صنعتیں دوبارہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ کیا کروڑ لوگوں کو روکنے کے لیے گولیاں مارنی پڑیں گی؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک کہ کویس میر کے نام سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عدالت کا شکریہ کہ انہوں نے عید پر نئے کپڑے خریدنے کی اجازت دلوا دی، اب اس سنہری موقع کو ضائع مت کریں اور ساتھ ساتھ 1.5 گز کا لٹھا بھی خرید لیں۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اپنے کفن کے لیے خرید لیں، کیونکہ جب آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے تو آپ وائرس سے متاثر ہوں گے، اس کے بعد آپ بیمار ہوں گے۔ اور بہرحال کہنے کو تو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں یہ تو جو اللہ کا منظور ہے وہی ہوگا۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں میں کرنا چاہتا کہ عدالت نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہوپنگ سینٹی پریویلز ان دا ہائیسٹ کورٹ آف آور لینڈ، I don't want to believe that the superior judiciary would pass any judgment encouraging the health and lives of the people of the Pakistan. I am sure all honorable judges will give judgment based on facts and medical realities. اسی کے اوپر سید غنی نے بھی جو ہے نا ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی پوچھنا تھا کہ اگر اسکولوں میں کرونا نہیں آتا تو وہ بھی کھول دیتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور تعلیم کم از کم نئے کپڑوں سے زیادہ ضروری ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں، پریشان ہوں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی صحت اور زندگی سے زیادہ نئے کپڑوں کی فکر ہے۔ آج شاپنگ مال اور بازار نہ کھولنے پر ہماری سرزنش ہو رہی ہے، کل خدا نخواستہ ہسپتالوں میں جگہ کم ہونے پر، ڈاکٹرز کم ہونے پر ہوگی۔ اللہ ہی سب پر اپنا رحم فرمائے گا۔ سندھ حکومت نے بہرحال سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی ہم کھول رہے ہیں، ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولنے پر انہوں نے پابندی کا خاتمہ کر دیا ہے، جس کے بعد سندھ میں پورا ہفتہ مارکیٹیں کھلیں گی۔ تاہم دکانداروں کو تمام تر احتیاطی تدابیر کا اپنانے کا اختیار ان کو کرنی پڑیں گی۔ خریداری کے لیے آنے والے خواتین اپنے ہمراہ چند ماہ کے بچوں کو بھی لا رہی ہیں، اسی طرح بزرگ بھی بغیر ماسک لگائے مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب بھی یہی بات کر رہا ہے، سندھ بھی یہی بات کر رہا ہے، اور یہ الارمنگ صورتحال ہے اور کاروباری حضرات کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ صوبائی وزیر نے دکانداروں سے درخواست کی ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے گاہکوں کو دکان کے اندر داخل مت ہونے دیں، اور اس کے ساتھ ہی جناب آگے آئے ہیں ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی، انہوں نے ہاتھ سے تحریر شدہ ایک بیان انہوں نے جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ آخری عشرے میں بعد جماعت نمازوں اور تراویح سے مساجد کو آباد کر کے رحمتوں کو سمیٹنے اور عید کی نماز بھی ادا کرنے کی ہدایت انہوں نے جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کورونا بہت طویل رہے گا اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کی تاریخ متعین نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے عرصے بعد اس کا خاتمہ ہوگا، اس لیے ایسی صورتحال میں نہ تو کاروباری زندگی کو لمبے عرصے تک روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی اجتماعی عبادتوں کو موقوف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے رمضان کی بابرکت ساعتوں سے مستفید ہونے کے لیے آخری عشرے میں مساجد میں بھرپور عبادت کی جائے۔ مفتی تقی عثمانی نے بے خوف خطر جمعے کے اجتماعات کے انعقاد کی بھی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر اجتماعی عبادتوں کے دوران احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے اور خصوصی دعاؤں میں ملک و ملت کی بہتری کے ساتھ ساتھ وبا کے خاتمے کے لیے بھی
جو نا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی انتہائی امپورٹنٹ خبر آئی ہے، انہوں نے کہا ہے جی رویت ہلال ریسرچ کونسل نے عید الفطر 25 مئی کو ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی چاند اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کی عمر غروب آفتاب کے وقت کم از کم 19 گھنٹے اور غروب شمس و غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم 40 منٹ سے زائد نہ ہو جائے۔ نیز چاند کا زمین سے زاویہ فاصلہ کم از کم 6 ڈگری اور چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ کم از کم 10 ڈگری ہونا چاہیے، اور شوال کا چاند 22 مئی کو بہرحال نکل آئے گا پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:40 پر، لیکن ہفتہ 23 مئی کی شام غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر اگرچہ پاکستان کے تمام علاقوں میں 20 گھنٹے سے زائد ہوگی، نیز غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق پشاور، چارسدہ، راولپنڈی، اسلام آباد، مظفر آباد، گلگت اور لاہور میں 39 منٹ جبکہ کراچی، کوئٹہ اور جوانی میں 40 منٹ ہوگا، لیکن دیگر عوامل ناکافی ہونے کے باعث ہلال پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں بصری آلات کی مدد کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتا۔ دوسری جانب ہلال راولپنڈی، اسلام آباد، گلگت، مظفر آباد اور چارسدہ میں ٹیلیسکوپ کی مدد سے بھی دکھائی نہیں دے سکتا، جبکہ کراچی اور جوانی میں ہلال کی رویت کے لیے بصری آلات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان آلات کے تناظر میں ہفتے کی شام رویت ہلال کا امکان انتہائی کم ہے، لہٰذا رمضان المبارک کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد عید پیر 25 مئی کو منائی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹس ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے نا جو ذرائع کا کہنا ہے اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ جو ہے نا تمام ایئرپورٹس ٹھیکے پر دینے کی سمری منظوری کے لیے منگل کو، یعنی کہ نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، سمری آ چکی ہے اس حوالے سے، اور جو کہ کل منگل کے روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے تمام بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کی منظوری سمیت 6 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے اندر اور کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ جہاں وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور دنیا کے بہترین صحت کے نظام رکھنے والے ممالک جو ہے نا اور دنیا کی 10 بڑی اکانومیز اس سے متاثر ہوئی ہیں، وہاں پاکستان میں کرونا نے اپنا اثر جو دکھایا ہے وہ اس طریقے سے نہیں دکھا سکا، اور اس کی شرح اموات پاکستان میں بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں یہ جو وبا ہے یہ اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یہ ساری سمٹمز بے تحاشا مریضوں کے اندر موجود تھیں، کیونکہ جب یہ کسی بھی مریض کے اوپر جاتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے دفاعی رد عمل اور مزاحمت کا جو مظاہرہ کرنا ہے وہ اتنی محدود اموات، ایک انتہائی متضاد رویہ ہے جو یہ وائرس دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے، اور اب تک جب بھی اس طرح کے امراض یعنی پیتھوجنز جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم، تو اس کے خلاف امیونوگلوبین تیار کیا جاتا ہے، اور وبا کے دوسرے حملے کے دوران پہلے ایکسپوجر کے اینٹی باڈیز یا میموری بی سیل پہلے ہی افراد میں موجود ہوتے ہیں جو نئے وائرس سے جسم کا دفاع کرتے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن اس سے بہت ہی کم 1% سے بھی کم لوگ اس اسٹیج پہ جاتے ہیں کہ جو کہ جا کے بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے بھی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب پہلے ہی بندہ 99% پہ کھڑا ہوا ہو تو جب 1% ایک اور بیماری آ کے اپنا ایڈ کر دے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری کو پاکستان کے اندر پہلے عام نزلہ، کھانسی، زکام اور نمونیے کے طور پہ اس کو لیا جاتا تھا، اور بے تحاشا اس کے حوالے سے نمونی کے حوالے سے مواد بھی ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس کٹیں نہیں تھیں، ہمارے پاس آلات ہی نہیں تھے، تو ہم اس کی تشخیص کیسے کرتے؟ اس لیے یہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بے تحاشا ایون اینٹی باڈیز بھی پائی جا رہی ہیں لوگوں کے اندر اس وبا کے حوالے سے۔ یہ اینٹی باڈیز وہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بیمار ہونے کے بعد دوبارہ صحت یاب ہو جائے اس بیماری سے تو اس کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں اس وبا کے خلاف۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اہم ریسرچ آئی ہے جو کہ ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یونس، انہوں نے PhD اسکالر ہیں، انہوں نے یہ جاری کی ہے، اور یہ ایک طرح سے عقل کے قریب بھی ہے جو انہوں نے ساری ایگزامپلز دی ہیں۔
یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہیں، اور بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے عید منانی ہے بالکل منائیں، آپ نے عبادت کرنی ہے آپ بالکل کریں، لیکن احتیاط کا دامن کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں، کیونکہ ہمیں ہر حال میں اس وبا کے ساتھ اگر جینا بھی ہے تو طریقہ کار کے ساتھ جینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ کھلم کھلا بالکل ہر چیز سے آزاد ہو کے اپنے لیے بھی مشکلیں پیدا کریں، اپنے ملک کے لیے بھی پیدا کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی پیدا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیزوں اقارب اور ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔